الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ مزمل شیفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ پہلا حصہ اس کا مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور آخری جو حصہ رکوع ہے وہ مدینہ طیبہ میں۔ مفسرین کرام یہی نقل فرماتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے اس کا 73واں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے تیسرا نمبر ہے۔ اس میں 20 آیات بارکہ اور 2 رکوع ہیں۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے چادر کو گرد اگر لپیٹ لینے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے، قیام فرمائیے رات کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، نصفہ، رات کا آدھا حصہ، او انقص منہ، یا اس میں کچھ کم کا لینا، نقص کم کا لینا، قلیلاً تھوڑا سا، او زد علیہ، یا اس پر بڑھا لینا تھوڑا سا، ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن مجید فرقان میر کو ٹھہر کر یعنی تسلی کے ساتھ تلاوت فرمائیے۔ مفسرین کرام نے اس کے کئی شانہائے نزول نقل فرمائے، کئی اقوال ہیں۔ ان میں من جملہ یہ بھی ہے کہ جب تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال کے کلام مقدس کی ہیبت کی وجہ سے لرزہ بر اندام تھے۔ خلاق کائنات جل اللہ قرآن مجید فرقان میر کا جو ہیبت و دبدبہ کا ذکر فرماتے ہیں، مَثَلَ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اے سننے والے تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانی کی طرح بہہ جاتا۔ قرآن مجید فرقان میر کی ہیبت اور اسلوب کلام کا یہ انداز ہے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر سردی کے موسم میں بھی جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو تکمیل وحی کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مقدس اوپر اٹھاتے تھے تو آپ کی مبارک پیشانی پر چاندی کے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے نظر آیا کرتے تھے، سخت سردی کے موسم میں بھی۔ گویا اللہ رب العزت جل وعلا کے کلام مقدس کی ایک ہیبت ہے جس کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، میرے کریم آقا پر 23 سال مسلسل نازل ہوتا رہا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت بھی فرمایا۔ پہلی مرتبہ جب نازل ہوا، تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان مقدس پہ تشریف لائے۔ ہماری ماں ام المومنین سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھ کو کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ آپ نے میرے کریم آقا رسول نبی کو کمل پیش کر دیا، حضور پہ اڑا دیا۔ میرے کریم آقا آرام فرما ہو گئے۔ حضور کے جسم پہ کپ کپی تاری تھی جس طرح کے بخار کے انداز میں ہوتا ہے، اور حضور علیہ السلام پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پہلی وحی کے بارے میں ذکر کیا کہ ایسے ایسے کر کے میرے پاس وہ فرشتہ آیا، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ اسی وقت میرے نبی پر ایمان لے آئی تھیں۔ اس اعتبار سے اعلان نبوت فرمانے کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی یہی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک وہ کپڑا چادر لپیٹے آرام فرما تھے۔ خلاق کائنات جل وعلا کی جانب سے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اسی سلسلہ میں آیات برکہ کا نزول ہوا۔ رسول محتشم رحمت عالم کو بڑے ہی پیارے انداز میں خطاب فرمایا گیا،
اے محبوب چادر اوڑھ کر لیٹنے والی اٹھیے، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں تشریف فرما ہوئے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ کریم گھر میں نہیں تھے۔ حضور سید عالم نے اشارہ گرام قدر فرمایا، اے فاطمہ تیرے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ حضرت علی حضور کے چچا کے بیٹے تھے، لیکن حضرت فاطمہ سے بھی فرمایا کرتے تیرے چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مسجد کی جانب تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ مسجد کی جانب کھلتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم حکیم، گرمی کا موسم تھا، آپ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، قمیض مبارکہ زیب تانی فرما رکھا تھا، محض تحمد باندھا ہوا تھا، آپ کے مبارک جسم پر کچھ بال زیادہ تھے، آپ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی بازو کا سرہانہ بنا کے پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور کروٹیں بدلنے کی وجہ سے آپ کا جسم مٹی سے آلودہ تھا، یعنی آپ کے جسم انور پر مٹی لگی ہوئی تھی، سوئے ہوئے تھے۔ حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے جسم سے مٹی بھی جھاڑنے لگے اور فرمانے لگے قوم یا ابی تراب، اے مٹی میں لوٹنے والے ذرا اٹھیے نا۔ حضرت علی مظفر فرماتے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ انداز محبت اور رافت دیکھا تو یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ حالانکہ ابو تراب کا معنی کوئی اتنا اعلیٰ نہیں ہے، مٹی میں لوٹنا فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ میرے نبی نے ان کو پیار سے فرمایا تھا، اس لیے آپ کو یہ کنیت محبوب ہوگی، اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ اسی طرح محبوبانہ انداز میں جب خطاب کیا جاتا ہے تو نام لینے کی بجائے یا صفت کا ذکر کرنے کی بجائے اس مبارک عمل کا ذکر کیا جو حضور نے فرما رکھا تھا، یعنی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، جرمٹ مارنے والے، قم، قیام فرمائیے، لیلہ، رات کے حصہ میں، قلیلہ، قم اللیلہ، رات کو ضرور قیام کیجیے، الا قلیلہ، مگر تھوڑی دیر قیام کیجیے۔ یہ خطاب میرے نبی سے ہے۔ ابتدائی اسلام میں سارے مسلمانوں پر رات کا قیام فرض تھا، رب کائنات نے پھر اس کو منسوخ فرما دیا، 5 نمازیں ادا فرما دیں، بلکہ کچھ عرصہ کے بعد ہی ایمان والوں پر تخفیف فرما دی تھی، اور میرے کریم آقا رسول عربی کے لیے نہیں۔ ہم مسلمانوں پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ علماء فرماتے حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں، ان میں تہجد بھی شامل تھی۔ ہم پر 5 نمازیں، حضور پر 6 نمازیں فرض تھیں۔ فرمایا قم اللیلہ الا قلیلہ، قیام فرمائیے رات کے وقت، الا قلیلہ، مگر تھوڑی دیر۔ تھوڑی دیر کتنا؟ اس زمانہ میں گھڑیاں تو تھی نہیں کہ یہ فرمایا جاتا آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے، نہیں، فرمایا قلیلہ کتنا؟ نصفہ، اس کا آدھا، یعنی آدھی رات آپ قیام فرما لیا کیجیے۔ اب انقص منہ قلیلہ، یا آدھی رات سے تھوڑا کم کر لیا کیجیے، یعنی آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم کر لیا کیجیے، اور زد علیہ، یا اس پر تھوڑا سا بڑھا لیا کیجیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ اسلام دین فطرت ہے، انداز دیکھے کتنا محبوبانہ ہے اور کس قدر حسین انداز ہے۔ عربی کریم فرماتا ہے کہ محبوبہ آدھی رات قیام کرو، تو پھر پورا آدھی رات ہی قیام کرنا تھا، نہ آدھی رات سے کچھ زیادہ، نہ آدھی رات سے کم، پورا آدھی رات قیام کرنا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا آسانی فرمائی کہ اس میں تھوڑا کمی بیشی بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آدھی رات سے کم کر لو یا آدھی رات سے زیادہ کر لو۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں کسی بات کو حکم دوں تو کر لیا کرو، اگر منع کروں رک جایا کرو، میں چپ رہوں تم بھی چپ رہا کرو، جی چاہے تو کر لیا کرو، نہ جی چاہے تو نہ صحیح۔ نہیں، آسانی، دین میں آسانی رکھیں، اللہ نے بھی آسانی فرمائی، آدھی رات اس سے تھوڑا بہت کم و بیش بھی کر لیا کرو، اور زد علیہ، یعنی امین قسم ہو قلیلاً، اس پہ تھوڑا کم کر لیا کرو، اور زد علیہ، یا تھوڑا سا بڑھا لیا کرو۔ ورتل قرآن ترتیلا، اور قرآن کریم کو ترتیل یعنی تجوید، آہستہ آہستہ
مخارج الحروف کا خیال کرتے ہوئے صحیح طریقے سے پڑھنا۔ میرے کریم آقا تو پڑھتے ہی ترتیل کے ساتھ تھے۔ دراصل حضور کے وسیلہ سے یہ ہمیں حکم ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تمہیں ٹھہر ٹھہر قرآن پاک پڑھنا ہے، تو جس انداز سے ہم پڑھتے ہیں اللہ ہی معاف فرمائے کہ بعض اوقات یعلمون تعلمون کے سوا کچھ پلے ہی نہیں پڑتا۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ ایک جملہ ہے، رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید فرقانویر کی سب سے لمبی سورہ بارکہ سورہ بقرہ ہے، 40 رکوع ہیں اس کے، میں سورہ بقرہ پڑھوں مگر بغیر غور و تدبر کے کتر کتر کر کے پڑھ جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں قرآن کریم کی مختصر صورت سورہ کوثر پڑھوں مگر ٹھہر کر تدبر کر کے پڑھوں، فکر کر کے پڑھوں۔ قرآن مجید فرقانویر کو اس انداز سے پڑھنا کہ سمجھ ہی نہ آئے یا تیز سے پڑھنا، مخارج روح کے ساتھ ساتھ مد وغیرہ کا خیال نہ رکھنا، کمی بیشی کو معاذ اللہ تعالی نظر انداز کا دینا، بعض اوقات کفر تک آدم آ جاتا ہے، ناجائز ہو جاتے ہیں۔ حکم دیا قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ہماری ماں سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ نے بتایا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ نے پڑھ کے سنایا، یوں فرماتے تھے، علمشی پڑھتے تھے، ہر آیا برکہ پہ رکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح ہر آیا برکہ پر رک رک کر تلاوت فرماتے تھے کہ رب کائنات کا یہی حکم ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن مجید فرقانویر کو ترتیل کے ساتھ تلاوت فرمائیے، اور رسول رحمت ترتیل کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور سب سے پیاری آواز، سب سے پیاری آواز نبی کی وہ آواز ہے کہ جس کے ساتھ وہ رب کریم کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اور سارے انبیاء میں سب سے زیادہ درجہ میرے نبی کا ہے۔ اس اعتبار سے کائنات ہستی میں رب کے قریب سب سے پیاری آواز میرے نبی کی آواز ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی قدر ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بڑھ کر کس کی آواز حسین ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ میرے نبی سب سے بڑھ کر دعوت دینے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر نیک عمل کرنے والے۔ فرماتے ہیں، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل کا جھرمٹ باندھنے والے، آپ وہ عمل فرمائیے جس کا بھی ذکر کیا کہ رات کو آپ کیا فرمائیے، اِنَّا سَنُلْقِي، بے شک ان قریب ہم القاء کا لفظی معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی کی جانب ڈالنا، اسی سے ملاقات ہے کہ آمنے سامنے کسی کا آ جانا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، ان قریب ہم ڈھالیں گے آپ کی جانب، قولاً ثقیلا، ایک ایسی بات جو بہت وزنی بات ہے، یعنی قرآن مجید فرقانویر اور اس کے احکامات، ہم آپ کی طرف ان کا نزول فرمائیں گے۔ اِنَّا نَاشِیَةَ اللَّیْلِ، بے شک رات کے وقت بیدار ہونا، رات کے وقت اٹھنا، رات شب بیداری کرنا، یا اشد وطأ، یا یہ ہے اشد بہت شدید، وطعن کا معنی ہوتا ہے پاؤں سے کسی شے کو رون ڈالنا، یعنی کسی شے کو روندنا وطعن کہتے ہیں۔ یعنی اِنَّا نَاشِیَةَ اللَّیْلِ، بے شک رات کا انشاء، رات کا اٹھنا، یا اشد وطعن، یہ بہت ہی بوجھل ہے، جس طرح کسی کو پاؤں تلے روندا جائے اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ رات کا اٹھنا بوجھل ہے۔ وَأَقْوَمُ قِیلًا، مگر بات بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے مشکل لیکن بات بڑی اعلیٰ ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بوجم شفیع معظم رحمۃ عالم رات کے اٹھنے کی یعنی تہجد کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے میرے کریم آقا نے ارشاد گرامی قدر فرمایا، ہر شب رب ذوالجلال آسمان دنیا کی جانب
اپنی رحمت کے ساتھ نزول اجلال فرماتا ہے اور پھر اعلان فرماتا ہے کوئی علام مستغفرین فاغفر لہ، اور دنیا والوں اور سونے والوں، ہے تم میں کوئی ایسا جو سچے دل سے میرے حضور معافی مانگے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ ہے کوئی ایسا کہ جو مجھ سے طلب کرے، میں اپنی عطاؤں کے، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے روزانہ اعلان ہوتا ہے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک آدمی جب اپنے بستر سے نیند کو قربان کر کے نرم اور گداز بستر کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات ماننے کی بجائے اس سے مجبور کرتا ہے، اٹھ بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے رب کائنات جل وعلا ملائکہ سے فرماتا ہے میرا یہ بندہ، اس کو کس سے اٹھنے پر مجبور کیا ہے؟ اس کو یعنی حکومت کا کارندہ تو نہیں ہے اٹھانے کے لیے، اسے کوئی جرمانہ تو نہیں، نہ اٹھے گا تو جرمانہ ڈالا جائے گا، کوئی بھی ایسی بات نہیں، کس چیز سے اس سے مجبور کیا اٹھنے پر؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے اٹھا ہے، یہ تجھے راضی کرنے کے لیے اٹھا ہے۔ پھر رب کائنات جل اس کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ رب کریم کا ارشاد ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد بکثرت نوافل ادا کرتا ہے تو رب کریم فرماتا حتی احببتہ، پھر میں اس کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں۔ تو رب کریم کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہے کہ تہجد کی نماز ادا کی جائے۔ میں جگہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں، رات کو اٹھا جائے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ تہجد کی نماز جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات مبارکہ میں آ رہا ہے، میں وہاں کو بھی وضاحت کر دوں گا، اب بھی کر رہا ہوں۔ رات کو پڑھی جانے والی ساری نماز جو آپ نماز عشاء سے لے کے طلوع فجر تک جتنے بھی نوافل ادا کریں گے بشمول وطروں کے، وہ 3 رکعت نماز وطر کے ساتھ، وہ بھی اسی میں شامل ہے، جتنے بھی آپ نوافل ادا کریں گے یہ ساری کی ساری صلاۃ اللیل ہوتی ہے۔ صلاۃ اللیل سے مراد کیا ہے؟ رات کو پڑھی جانے والی نماز۔ صلاۃ اللیل کا معنی کیا بنا؟ رات کو پڑھی جائے، یہ نفلی نماز، عشاء تو فرض ہے نا، رات کو پڑھی جانے والی ساری صلاۃ اللیل ہے۔ لیکن اگر بندہ سو کر اٹھے اور جد و جہد کے ساتھ نماز ادا کرے اس کو تہجد کہہ دیتے ہیں، ورنہ وہ ساری کی ساری صلاۃ اللیل ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی یہ خیال کرے کہ تہجد کا ثواب زیادہ ہے صلاۃ اللیل کے مقابلہ میں، جی نہیں، جس پہ جتنی محنت زیادہ کی ہے اجر اسی قدر زیادہ ہے۔ یہ نام بدلتا ہے صرف، تہجد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کر کے اٹھنا، تکلیف کے ساتھ اٹھنا، اس سے مراد سو کے اٹھنا ہوتا ہے، وگرنہ نماز صلاۃ اللیل ہے، تہجد بھی صلاۃ اللیل ہے۔ صلاۃ اللیل اگر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے تہجد کے وقت اٹھنے کی، بہت اعلیٰ ہے۔ اگر تہجد کے وقت نہ اٹھ سکیں، آپ جب بھی چاہیں نوافل ادا کر لیں، صلاۃ اللیل کا ثواب مل جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول بھی نوافل ادا فرمانے کے بعد آرام فرماتے تھے، ہم سو جانا جسے کہتے ہیں، ہم سرکار آرام فرماتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ محترمہ کے ہاں رات گزاری، میں دیکھنا چاہتا تھا رسول رحمت کی راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد کاشان مقدس میں جلوہ فرما ہوئے سیدہ میمونہ کے ہاں۔ حضرت میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ تھی، حضرت خالد بن ولید کی بھی خالہ ہیں۔ حضرت ابن عباس حضرت خالد بن ولید یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ میری خالہ اپنے گھر میں تھی، رسول رحمت کی ان کے ہاں باری تھی، ان کے ہاں تشریف فرما ہونا تھا۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد حضور گھر تشریف لائے، اپنے اہل خانہ سے مختصر سی گفتگو فرمائی، اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک بستر کی جانب تشریف لے گئے۔ فرماتے میں جاگتا رہا، حضور علیہ السلام نے آرام فرمایا جب تک اللہ نے چاہا، پھر حضور اٹھے، اٹھ کر حضور علیہ السلام نے آسمان کی جانب دیکھا اور پڑھا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک حضور نے ان مقدس آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ پھر حضور نے مسواک فرمائی، وضو فرمایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کہتے میں حضور کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، بائیں جانب کھڑا ہو گیا، حضور نے مجھے کان سے پکڑ کر
اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا. یہ چھوٹے سے تھے, پیار کے ساتھ کان سے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا. فرماتے ہیں حضور نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں. اس کے بعد حضور پھر اپنے مبارک بستر پر خواب استراحت کے لیے تشریف لے گئے. جب تک اللہ نے چاہا حضور نے آرام فرمایا, پھر اٹھے, پھر اٹھ کر انہی آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی, مسواک فرمائی, وضو فرمایا, پھر 2 رکعتیں ادا فرمائیں, پھر اپنے بستر کی جانب تشریف لے آئے, پھر آرام فرمایا, پھر اٹھے, پھر انہی آیات مبارکہ کی تلاوت. فرماتے ایک رات میں 6 مرتبہ ایسے فرمایا. یعنی نوافل ادا کر کے سو جانا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے. اگر یہ ہم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ احسان مانیے اپنے بزرگوں کا جنہوں نے ہمیں یہ ترغیب دے دی. یہ جو ہم نماز عشاء کے بعد وطر پڑھ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں نا, وہ یاد ہے نا, پڑھتے ہیں نا. دراصل ہمارے بزرگوں نے یہ صلاۃ اللیل کے طور پر پڑھے ہیں. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو. اگر کسی وجہ سے تہجد کے وقت تمہاری آنکھ نہ کھلے گی, اللہ تعالیٰ ان 2 نفلوں کو تہجد میں درج فرما لے گا. گویا یہ صلاۃ اللیل کے 2 نفل ہیں. اگر آدمی تہجد کے وقت نہ اٹھ سکے تو رات کو نوافل ادا کر کے سو جائے, کم از کم صلاۃ اللیل کا ثواب مل جائے گا. تو رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بے شک رات کا اٹھنا ان ناشیۃ اللیل یا اشد, بے شک رات کے وقت بیدار ہونا یہ طبیعت پر بوجھ تو بہت زیادہ ہے, لیکن اشد وطن یہ بڑا بوجھ ہے, لیکن واقوى مکیلا, لیکن بات بڑی سیدھی نکلتی ہے. پھر بندے کو یہ بات کرنے میں لطف بڑا آتا ہے کہ جس کو شب بیداری کی عادت بن جاتی ہے. او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی.